बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोहब्बतें काफ़ी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ और फजल रहमान के दरमियान, और कुछ रिकॉर्ड को भी उन्होंने इधर उधर कर दिया जो तारीख का एक रिकॉर्ड है। ख़ास तौर पर कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा था इमरान खान के ख़िलाफ़ सियासी क़यादत को, PDM की। तो इस बारे में एक तो जो बड़े मुतमद ख़ास हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के, और बल्कि इमरान खान के भी मुतमद ख़ास रहे, मुआवन ख़ुसूसी थे, अब भी मुआवन ख़ुसूसी है। शहबाज शरीफ के दौर में भी वो मुआवन ख़ुसूसी थे, ताहिर अशरफी। उनका आपको एक मुसद्दक़ा जो बयान है, जो वीडियो बयान है, वो हम इस वीलॉग के आखिर में आपको वो सुनवाएंगे। आपको हकीकत जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। कुछ फिर अपनी भी याददाश्तें हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं पार्लियामेंट हाउस में गया तो JUI फे के 3 से 4 सेनेटर्स के साथ जो है वो मुलाकात हुई, MNAs और सेनेटर दोनों। तो उनसे मैंने पूछा कि ये मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उन्होंने कहा कि हम हैरान हैं, परेशान भी हैं कि मौलाना ने ये क्या खच मारी है। ये अल्फाज है कि ये मौलाना को पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने कहा ये बात हुई नहीं, ना हमारी मजलिस आमला में, ना हमारी CEC में कभी ये बात हुई, ना पार्लियामानी पार्टी में कभी ये कोई बात हुई। हालांकि सबको पता है। उन्होंने कहा कि हम तो खुद जो तहरीक अदम एतमाद थी उसको आगे पाया तकमील तक पहुँचाने वाले लोगों में जो थे वो शामिल थे, और ये मौलाना फजल रहमान शुरू दिन से इमरान खान की हुकूमत का जो था वो ख़ात्मा करने की बातें कर रहे थे, और आज ये कह रहे हैं जी ये जनरल फैज़ और उसका था कारनामा जनरल बाजवा का। हालांकि उस वक़्त जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद थे वो कोर कमांडर पेशावर थे जिन दिनों की ये बात है। वो पेशावर चले गए थे, 2021-22 की बात है, तो वो वहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो CEC की मीटिंग पिछले दिनों मजलिस आमला की हुई है उसमें सिर्फ हमने धांधली के ऊपर बात की कि धांधली हुई है, जो JUI फे का हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये फॉर्म 45, 47 ये भी सारी बातें, और इसके ख़िलाफ़ जो ये एक फ़ैसला हुआ था कि हम पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। किसी तौर पे ये फ़ैसला नहीं हुआ। उन लोगों की मैं बात आपको बता रहा हूँ जो कि वो CEC का हिस्सा है। नाम उनके मैं ज़ाहिर नहीं बता सकता, उन्होंने खुद भी रिक्वेस्ट की। तो वो चेयरमैन सेनेट से भी आज वैसे मिले हैं, सादिक संजरानी से भी, और सादिक संजरानी ने भी इस बात के ऊपर काफ़ी अफसोस का इजहार किया है कि मौलाना साहब को इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उन जैसा ज़िम्मेदार आदमी गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करेगा तो बातें जो है वो ख़राब होंगी। तो उन्होंने ये बात कही कि CEC में ये तय हुआ था कि हम पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपने एहतजाज की जो सदा है उसको बुलंद करेंगे। किसी तौर पे भी ये तय नहीं हुआ था कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज किया जाएगा या उनके साथ किसी किस्म का कोई अलाइंस जो है वो बनाया जाएगा। तो इसके ऊपर वो परेशान हैं। वो कह रहे हैं जी ये पॉसिबल, ये मौलाना साहब ने एक फ़ैसला ले तो लिया है, लेकिन ये कोई ऐसा फ़ैसला है नहीं जिसकी पार्टी के अंदर से सपोर्ट हो, क्योंकि ये पार्टी का उन्होंने कहा कि फ़ैसला नहीं है, ये मौलाना का अपना जो है वो फ़ैसला है। एक तो ये बात उन्होंने कही। दूसरा, जब कौमी असम्बली का इजलास जारी था और अभी इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई थी और तैयारियां जो है वो शुरू हो गई थी कि मैं फरवरी 2022 की बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी में ये सिलसिला शुरू हुआ। तो उस वक़्त रात को जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उन्होंने जो असद कैसर, तो उन्होंने ख़ुद अनाउंसमेंट की थी कि एक खाना है जहाँ पे हमारे पार्लियामानी लीडर्स ने जाना है, तो उसमें हमारी अस्करी क़यादत आ रही है। उस वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात चल रहे थे। तो इधर इस्लामाबाद में ये एक मेस है हमारे एक इदारे का, तो वहाँ पर वो उन्होंने कहा जी खाना है और उसमें प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे। तो वहाँ पर वो चले गए, सारे वहाँ पे पहुँच गए, तो लेकिन इमरान खान नहीं आया। अच्छा, उस खाने में जो उस वक़्त के DGISI थे वो थे नदीम अहमद अंजुम, वो मौजूद थे, और जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा उस वक़्त आर्मी चीफ थे, वो मौजूद थे। उसमें शहबाज शरीफ थे, उसमें बिलावल थे, बाप वाले थे, MQM वाले थे, सारे थे, और इसने आना था इमरान खान ने, लेकिन ये उसमें नहीं आया। वहाँ पर उस मीटिंग में
وہاں پر اس میٹنگ میں جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ نے یہ بات کہی ان تمام سیاسی قائدین سے کہ آپ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ واپس لے لیں، اس کے خلاف آپ عدم اعتماد کی تحریک نہ لائیں، اور اس نے کہا کہ میں عمران خان کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، آپ یہ واپس لے لیں۔ وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہے، وہ وہاں انتخابات میں الیکشن کے لیے تیار ہے۔ یہ انہوں نے ظاہر ہے آرمی چیف تھے، آرمی چیف ظاہر ہے حکومت کو جواب دہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک ذمہ داری لگائی گئی، وہ وہاں پر گئے۔ تو ان لوگوں نے اپنی وہاں پہ مشاورت کی، بات نہیں بنی، باجوہ صاحب واپس آ گئے، اور انہوں نے پھر اگلے اس میں یہ جو سارے لوگ ان کے موجود تھے، تو انہوں نے پھر خود ڈیسائیڈ کیا کہ عدم اعتماد ہی ہم نے لے کر آنی ہے، اور مولانا تو اس میں پیش تھے، اس میں یہ پیش تھے کہ عدم اعتماد لے کر آنی۔ اس بات کی جو تصدیق ہے یہ بھی آپ آخر پہ جو بیان سنیں گے طاہر اشرفی کا، وہ بھی آپ کو کر دیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے بھی یہی۔ جب یہ نگران حکومت بنی خیبر پختونخوا کی، اس میں مولانا کے بہت سے بندے شامل ہوئے، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات آ گئے، پھر ایک ایسا موقع آیا کہ پوری کی پوری کابینہ برطرف کرنا پڑ گئی، اور پھر نئے وزراء جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے حلف اٹھایا۔ یہ بھی ایک ہے۔ تو ابھی تو جمعیت والے جو ہیں وہ کیا کرپشن کو یا حلال سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو پھر ایک اور بات تھی جو ان کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ بنی، اس کے اوپر غور و خوض نہیں کرتے، لیکن ان کی پارٹی کے اندر یہ ڈسکس ہوا، ان کی پارٹی میٹنگ میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ عام انتخابات کے جو ٹکٹس تقسیم کیے گئے تو کارکنوں کو ٹکٹس دینے کی بجائے، جو بڑے محنتی لوگ تھے ان کو ٹکٹس دینے کی بجائے انہوں نے ٹکٹ دیے امیر اور بااثر لوگوں کو، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پیسے مبینہ طور پر دیے گئے اور برگیڈنگ کے ٹکٹ بیچے گئے، اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جن کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی۔ اب وہ مفتی کفایت اللہ کی جو زیر گردش نازیبہ ویڈیو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، ننگی ویڈیو جس کو ہم بولتے ہیں، تو وہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیں گے تو وہ خود بھی نہیں جیت سکا اور لوگ بھی نہیں جیت سکے۔ پھر یہ توقع کیے بیٹھے تھے مولانا صاحب کہ مجھے بہت زیادہ سیٹیں مل جائیں گی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ان کی گٹمٹ اس وقت ہو رہی تھی کہ یہ کم از کم قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں سے زیادہ کی امید لگائے بیٹھے تھے، یہ محتاط اندازے کے مطابق۔ اور پھر ان کا ارادہ تھا کہ ایوان صدر پر بھی جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے، اور مفروضہ یہ بنایا ہوا تھا، مقبولیت ان کی تھی نہیں، انتخابی مہم انہوں نے چلائی نہیں، اور پھر انہوں نے جناب نگران حکومت میں بھی رہ کر، اگر یہ ان کے وزراء کافی تھے کیونکہ گورنر ان کا ہے جو حاجی غلام علی ان کا گورنر ہے، ان کا عزیز ہے، تو نگران حکومت میں رہ کر بھی یہ پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دکھا سکے۔ اور پھر یہ ایک الیکشن مہم کے بغیر، کب فرشتوں نے تو نہیں ووٹ ڈالنے تھے، ووٹ تو عوام نے ڈالنے تھے کیونکہ فرشتے ووٹ نہیں ڈالتے، لیکن انہوں نے چونکہ کمپین نہیں چلائی، پھر ایک فضا بنی پی ٹی آئی کے حق میں اور اس کا ان کو فائدہ ہوا، اور اسی پی ٹی آئی جس نے مولانا کو ہرایا، اسی پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا اب اتحاد بنا رہے ہیں۔ یہ بھی ویسے ایک اجنبہ ہے، جنہوں نے ان کو ہرایا ہے، شکست دی ہے، اور وہ وہاں سے 3/4 اکثریت لے چکے ہیں۔ مولانا وہاں سے ہار چکا ہے، لیکن وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے ابھی وہاں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، جپشیاں شپیاں وہ ڈال رہے ہیں۔ اور اب یہ لگ رہا ہے کہ مولانا کا کہہ رہے تھے کہ شاید میں کوئی کنگ میکر ہوں یا میں کوئی اس طرح ہوں، لیکن وہ بات اب رہی نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے ایم کیو ایم ہو اور جے یو آئی ہے، یہ دو ایسی جماعتیں جو اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب بھی کس طرح جو ہے وہ مان جائیں گے، اور یہ شہباز شریف ان کو منا لے گا، کوئی بات نہیں، پھر کشمیر کمیٹی کی سربراہی دوبارہ ان کو جو ہے مل جائے گی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اگر مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ووٹ دیا تھا عدم اعتماد کا، یا عدم اعتماد لے کر آئے تھے، تو پھر تو یقین مانیے مولانا سمیت تمام جو اس وقت کی سیاسی قیادت تھی، یہ تو سپریم کورٹ میں سیدھا آرٹیکل 6 کا کیس ہے سب، کہ ایک جمہوری منتخب حکومت کو فوجی قیادت کے کہنے پہ آپ ہٹانے جا رہے ہیں اور آپ اس کا کھلے عام اعتراف کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر سیدھا پھر آپ کا وہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ بنتا ہے۔ لیکن ابھی جس طرح کی الیکشن آپ نے لڑا، پھر آپ ہار گئے، اور اب سیاسی جو تھیوریز ہیں جو مرضی آپ اس کو رنگ دے لیں،
لیکن مولانا صاحب نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے، آپ یقین مانیے ان کی پارٹی کے اندر بھی اس کی پذیرائی جو ہے وہ نہیں ہے۔ باقی مولانا طاہر اشرفی نے کیا کہا آپ خود دیکھ لیں اور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے مولانا صاحب نے یہ جو کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک جنرل باجوہ لائے تھے یا جنرل فیض لائے تھے، یہ سراسر بے بنیاد ہے۔ جنرل باجوہ نے تو جو سیاسی قائدین سے ان کی میٹنگز ہوئی تھی، آپ بلاول صاحب سے پوچھیں، آپ میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، آپ باپ پارٹی سے پوچھیں، آپ ایم کیو ایم سے پوچھیں، کہا تھا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور عمران خان صاحب الیکشن کروانے کو تیار ہیں۔ کیا یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی جنرل باجوہ صاحب نے؟ اور پھر اس کے بعد تقریباً 16 ماہ حکومت رہی، مولانا کے پاس اہم ترین وزارتیں تھیں، مولانا کے گورنر تھے خیبر پختونخوا میں، تو مولانا ایک غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر سیاسی عمل کا حصہ تھے۔ یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم 73 کی آئین کی بھی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی آئین کی بات کرتے ہیں، اور اگر الیکشن ہار جائیں تو اس کے بعد دیکھیے اب بھی مولانا کے لوگ جیت کر آئے ہیں۔ اور ایک میں تاریخ کو درست رکھنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کی درستگی یہ ہے کہ اس وقت تو جنرل فیض موجود ہی نہیں تھے، تو اور یہ آن ریکارڈ ہے، اس سے انکار میں نے کہا اتنے بڑے قائدین جو ہیں وہ بتائیں تو۔ اور پھر مجھے بڑا عجیب لگا کہ کل وہ لوگ جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے تھے کہ آپ تحریک انصاف کی قیادت سے یا ان سے کیوں ملتے ہیں، آج وہ کیا کہیں گے؟ کل شام تک وہ یہودی ایجنٹ تھے، آج وہ مسلمانوں کے نمائندے ہو گئے۔ تو یہ جو موقف کا تضاد ہے اور حقائق کے برخلاف باتیں ہیں، اس کا جواب مولانا سے لینا چاہیے۔